Coming in from the top Taliban sources, they have told to CNN News 18 that Kabul will not send any Taliban fighters to Gaza. All media reports are wrong and baseless. کہ اسرائیل اور حماس کی جو جنگ ہے، یہاں یہ جو فلسطینیوں کو جو اس وقت اتنی مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہیں، اس میں افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بڑی خاموش ہے۔ آپ بھی نوجوان ہیں، آپ کیوں نہیں چلے جاتے؟ مطلب میں ایک سوال کر رہا ہوں ویسے۔ میں انشاءاللہ جاؤں گا۔ کب جا رہے ہیں آپ؟ میری تیاری ہو رہی ہے۔ اچھا، تیاری ہو رہی ہے جہاد کی؟ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کی بھی تیاری ہو رہی ہے؟ جی الحمدللہ میری بھی تیاری ہو رہی ہے جہاد پہ جانے کی۔ میری خواہش ہے وکٹم کارڈ کھیل کھیل کے یہ آدھا مڈل ایسٹ پیلسٹین نے سب میں بیماری ہے، وائرس سب میں بانٹ دیا کہ اور پاکستان تک پہنچا دیا وائرس۔ وکٹم کارڈ کھیلو، تم وکٹم ہو، تم وکٹم ہو، تمہارے ساتھ برا ہوا ہے، 24 گھنٹے یہی گانا گاتے رہتے ہیں۔ ابے کچھ کام وام کر لیا کرو، ایمانداری کی ایک دن کی نوکری کر لیا کرو، 24 گھنٹے وکٹم کارڈ میں پلے کر۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جو ہے اس کو اتنے دن ہو گئے، اور افغان طالبان تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی دہشت گرد جماعتوں کو پناہ دی۔ اور یہ کیوں کر چینج ہو گئے ہیں؟ یہ کیا ہے ایسی تبدیلی جس نے بیسیکلی افغان طالبان کو خاموش کر دیا اور مجبور کر دیا کہ وہ خاموش رہیں؟ کون سا ایسا کنٹری لگتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اگر یہ چاہے اپنا پازیٹیو رول پلے کرے تو یہ جنگ کو رکوا سکتا ہے، اس میں وہ پیس لا سکتا ہے؟ میرے خیال میں ایک تو سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے، امریکہ تو بالکل بھی نہیں کیونکہ وہ ون سائیڈڈ ہو چکا ہے۔ اچھا، سعودیہ کے علاوہ سعودیہ اور انڈیا ہے۔ لیکن افغان طالبان کیوں خاموش ہیں؟ نہ وہ فلسطین کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں۔ اتنا امپورٹنٹ تو معمولی سا بیان دے دیا۔ ایسی کیا بات ہے کہ جو افغان حکومت ہے وہ بیان دینے سے بھی گئی ہے؟ یہ ہے بیسیکلی وہ تبدیلی دوستو جس کو میں اکثر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، دیٹ کہ جو پولیٹیکل اسلام۔ جے ہند دوستوں طالبان افغان کی طرف سے ایک بیان آیا، پوری دنیا میں وائرل ہو گیا اور پاکستانی اس پہ ماتم منا رہے ہیں۔ دوستوں طالبان افغان کا کہنا ہے کہ ہم غزہ کی طرف حماس کے سپورٹ میں بالکل بھی سینیہ مدد نہیں بھیجنے والے۔ جتنے بھی یہ فیک آروپ لگائے جا رہے ہیں، پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میڈیا کی طرف سے، اسلامک میڈیا کی طرف سے، جہادیوں کی طرف سے کہ افغان طالبان جو ہے وہ حماس کا سمرتھک ہے، انہوں نے بالکل اس پہ منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہوگی تو اس میں اب سے افغان طالبان کا ہاتھ نہیں ملے گا۔ دوستوں ایون دو افغان طالبان بھی سدھرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پڑوسی پاکستان، وہاں کے بچوں میں مدرسوں میں ایسا جنون بھرا گیا ہے، ذہنی طور پہ ایسا پاگل بنایا گیا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم جہاد کے لیے نکلنے والے ہیں حماس کے سمرتھن میں۔ مطلب پوری دنیا کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی خطرہ ہے تو وہ اسلام نہیں ہے دوستوں وہ پاکستانی لوگ ہیں، کیونکہ مدرسے میں ان کو ایسا شکشا دی جا رہی ہے، ایسی پڑھائی جا رہی ہے کہ بس ان کو اتارنے کا، ایک جو غیر اسلامک بندہ دکھے اسے ختم کر دو، یہ صرف اور صرف پاکستان میں سکھایا جا رہا ہے۔ بھائی طالبان ہے اتنا بڑا، ان کو دنیا آتنکوادی کہتی ہے، وہ حماس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ صرف پاکستانیوں میں جو اتنا جوش کیوں ہے؟ کیونکہ دوستوں پاکستانی مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ کہ اسرائیل اور حماس کی جو جنگ ہے، یہاں یہ جو فلسطینیوں کو جو اس وقت اتنی مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہیں، اس میں افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بڑی خاموش ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جو ہے اس کو اتنے دن ہو گئے، اور افغان طالبان تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی دہشت گرد جماعتوں کو پناہ دی، جنہوں نے پوری زندگی القاعدہ ہو، اپنا سینٹرل ایشین ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہو، کوئی پاکستان سے ہو، چائنا سے آ جائے، کہاں سے آ جائے، وہ تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے بھائی بندھو ہیں، ان کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ جو ملیٹنٹس آتے ہیں پوری دنیا سے اور جن کو وہ مجاہدین کہتے تھے، اور یہ کیوں کر چینج ہو گئے ہیں؟ یہ کیا ہے ایسی تبدیلی جس نے بیسیکلی افغان طالبان کو خاموش کر دیا اور مجبور کر دیا کہ وہ خاموش رہیں؟ یہ ایک کویسچن ہے جس کو ظاہری بات ہے there are many people who have been trying to understand۔ ان شخص میں شامل ہیں، اور لیکن افغان طالبان کیوں خاموش ہیں؟ نہ وہ فلسطین کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں۔ اتنا امپورٹنٹ تو معمولی سا بیان دے دیا۔ ایسی کیا بات ہے کہ جو افغان حکومت ہے وہ بیان دینے سے بھی گئی ہے؟ یہ ہے بیسیکلی وہ تبدیلی دوستو جس کو میں اکثر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، دیٹ کہ جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ کیسے تبدیل ہوا ہے۔ سو دا کویسچن از کہ ایک وقت تھا کہ آپ مجاہدین کو ہوسٹ کریں گے، آپ دہشت گرد جماعتوں کو ہوسٹ کریں گے، آپ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو ہوسٹ کریں گے، آپ پوری دنیا میں وہ جو چیمپئن ہیں وہ بنیں گے۔ آپ دیکھیں نا، نہ تو مسلم ورلڈ فلسطینیوں کو ہوسٹ کرنا چاہتی ہے، نہ افغان طالبان جو دہشت گردیاں دے آئی جیز ہیں،
ٹھیک ہے نہ وہ کسی کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے فلسطینی ہے مسلمان ہیں مر رہے ہیں ادھر تو مرے ہمیں ان سے کیا لینا دینا. یہ ہے وہ کوشچن, یہ ہے کوشچن سوورینٹی کا, یہ ہے کوشچن انٹرنیشنل لا کا, یہ ہے کوشچن وہ جو چینجنگ ورلڈ آرڈر 9/11 کے بعد بدلا اس کا یہ کوشچن ہے. اور اس کو مسلمان حکومتیں, مسلمان گروپس, اسلامسٹ آرگنائزیشن, اسلامک موومنٹس اتنی بیک فائر کر گئی ہیں اور اتنا اسٹیپ بیک کر گئی ہیں کہ, اور اس میں صرف ویسٹرن پاورز نے ان کو, ویسٹرن پاورز نے تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو, یا جو مسلمان ملکوں نے تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کیا نا, لیکن جو نان اسٹیٹ ایکٹرز مینز ملیٹنٹ آرگنائزیشن, بلکہ جو انسٹیٹیوشنل اسلامسٹ تھے جو کہ ڈیموکریسی, پارلیمنٹ, رول آف لا, کانسٹیٹیوشن کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں, and if they think of Sharia they only want to have it through a democratic process, وہ بھی خاموش ہو کے رہ گئے. کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اب ہم ٹھیک ہے امریکہ مسائل کا مسئلے پیدا کر رہا ہے, روس اس طرح کا ہے, بھارت نے کشمیر پہ کیا ہوا ہے, برطانیہ نے ساری چیزیں اس طرح کی ہوئی ہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ فلسطینی مرتے ہیں تو مریں, کون سا وہ افغانی ہیں. پاکستانی کہتا ہے فلسطینی مریں تو وہ مریں تو وہ تو افغانی ہیں. سو وہ جو امہ کی باتیں ہوتی تھی وہ تو ختم ہو گئی. اب پاکستان نے مجھے آج پتہ چلا ہے کہ پتہ نہیں 81 ٹن جو خوراک ہے وہ ایجپٹ میں بھیجی ہے فار بردرز ان پیلسٹائن, ان حماس, ان غزہ. سو یہ جو سپورٹ ہے ٹو دی انوسینٹ ان آرمڈ پیپل آف غزہ, یہ سٹاپ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ دنیا کے ہر ملک کی رسپانسبلٹی ہے. یہ فرانس نے بھی کہا ہے, یہ یورپین یونین, یہ پاکستان نہیں کہہ رہا ہے, یہ فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے جو ہاسپٹل پہ حملہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد کہا تھا کہ بھائی سپورٹ جانی چاہیے ٹو دی ان آرمڈ سویلینز آف غزہ کو سپورٹ جانی چاہیے. اب حماس سے لڑیں, ٹکا کے لڑیں. حماس ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, اس نے اپنے ہاتھ میں گنز پکڑی ہیں, اس نے اسرائیلیوں کو مارا ہے, آپ نے فلسطینیوں کو مارا ہے, آپ اس کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, ہم اس چیز میں نہیں پڑھتے, لیکن ان آرمڈ سویلینز کو تو نہیں مارنا چاہیے. حماس سے آپ ضرور لڑ سکتے ہیں, لیکن دا کوشچن ریمینز این امپورٹنٹ کوشچن از کہ مسلم امہ کدھر گئی. مسلم امہ نے جو یہ جو OIC کا ڈیکلیریشن آیا ہے اس میں کیا ہے, کیا اس میں ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. 4100 بندہ مار دیا ہے اسرائیل نے, کیا ہوا ہے اس سے, کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا فرق پڑتا ہے, اور بندے مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا, ایون کہ اسرائیل کو آپ فلسطینیوں کی بات کرتے ہیں یا غزہ کے لوگوں کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے تو صحافی بھڑکا دیے ہیں وہاں, اور کسی کی جرت ہے بس اتنے سوری کہہ دیتے ہیں, وی آر سوری. سو اٹ مینس کہ وہ جو اتنی سپورٹ امریکنز جو ہیں وہ پیچھے سے نہ تو ان کو وہ جسے وہ کہتے ہیں نا فل ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں, نہ وہ کہتے ہیں جنگ بند کریں, اور نہ وہ کہہ رہے ہیں ہیومینیٹیرین سپورٹ بچائیں غزہ میں. بیکاز اسرائیلیوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ اگر یہ سپورٹ پہنچنی شروع ہو گئی تو آپ کو سیز فائر کرنا پڑے گا. جب سیز فائر کرنا پڑے گا تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا پاز اینڈ تھنک, ٹھیک ہے, کہ وہ سنزو کہا کہتا تھا نا کہ آپ اپنے دشمن کو سانس نہیں لین دینا, سا نہیں لین دینا. سو یہ جو انیشیل کمپین ہے اس میں وہ سمجھتے ہیں جتنی حماس کی کمر توڑنی ہے توڑ دو. سو اس کے بعد ایک وقت آئے گا جی ٹھیک ہے, ویری مچ نیڈیڈ سپورٹ جو اس وقت دینے کی پڑے گی وہ دی جا سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ طالبان جو ہیں وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش ہے, ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک طالبان مخالف ایک اور گروپ ہے, ملیشیا ہے, اور وہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ کہ آپ جسے وہ انہوں نے بھی ٹویٹر پہ ایک پیغام جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ افغان طالبان جو ہے وہ غزہ کے لیے سپورٹ کا اعلان کریں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ چیز ہے. اچھا, کئی لوگ کہتے ہیں جی فروری 2020 میں جو قطر کے شہر دوحہ میں امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا افغان طالبان کا, وہ بیسیکلی افغانستان کو پابند کرتا ہے کہ امریکہ یا اس کے کسی اتحادی کے لیے خطرہ نہیں بنے گے. سو دی افغان طالبان آر ہیلپنگ اسرائیل اینڈ اٹس فرینڈس. تو دوستوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حماس کے سمرتھن میں طالبان بالکل نہیں ہے, اور اس کو لے کے کیسے پاکستان میڈیا میں ٹینشن بنی ہوئی ہے. اور دوستوں بننا بھی چاہیے کہ ایک طرف آپ لوگ دیکھ لو کہ پاکستان میں بچے میں یہ جنونی جوش بھر دیا گیا ہے مدرسے کے دوارا کہ بس اب حملہ ہی کر دو اسرائیل پہ پرمانو بم داغ دو, اسرائیل کی طرف سے لڑو, اگر اسرائیل کی طرف سے لڑو گے تو 72 عوریں ملیں گے, اسرائیل اسلام کا دشمن ہے, ایسا تیسا پورا مطلب پاکستان میں برین واش کر دیا گیا. لیکن دوستوں جو سچے اسلامسٹ ہیں جیسے آپ لوگ دیکھ لو افغان طالبان, یہ اپنے سعودی عربیہ, UAE, قطر, وہ اتنے نہیں ہیں, اتنے نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے نہیں. ایون دو افغان طالبان جن کو دنیا آتنکوادی ریکگنائز کرتی ہے, ان کا بیان آ گیا کہ ہم نہیں ہیلپ کریں گے حماس کے غزہ کا.
दोस्तों ये होती है इंसानियत। जहाँ इंसानियत है वहाँ सभी धर्म सभी मजहब है, और जहाँ इंसानियत खत्म हो जाती है फिर वो कोई धर्म कोई मजहब नहीं रह जाता। और पाकिस्तानियों का तो मेरे हिसाब से कोई मजहब नहीं है। इस्लामिक भले चिल्लाते हैं, ये इस्लाम भी नहीं है। क्या अफगानिस्तान इनसे कम इस्लामिक देश है? क्या वो नहीं अपने भगवान जो भी है इनके अल्लाह, उनको इबादत नहीं करते क्या? नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान का जो है ये सीन ही अलग है, ये गलती से बने हुए हैं और ये कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी माइंडसेट पे पल बढ़ रहे हैं और यही इनका लक्ष्य है कि आतंकवाद दुनिया में अशांति फैलाना, बस। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। जुड़े रहें ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।